اور اصلاحات اور خصوصی اقدامات کے وزیر ہے جناب اسد عمر صاحب۔ اس نے اعتراف کیا ہے کہ ہم گزشتہ 2 سالوں میں معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکے، احتساب نہیں کر سکے اور میڈیا کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر سکے، اور یہی وجہ ہے کہ معیشت بھی خراب ہو گئی، احتساب بھی نہیں ہوا اور میڈیا کے لوگ بھی، وابستہ لوگ بھی بے روزگار ہو گئے۔ اس حکومت پر مناسب تبصرہ جناب شیخ رشید صاحب نے بھی کیا ہے، اعتراف کر کے کہ میں مانتا ہوں کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور ہم گڈ گورننس، اچھی حکمرانی نہیں دے سکے اور نہ کر سکے۔ اس حکومت پر مناسب تبصرہ جناب فواد چودھری صاحب نے کی ہے، اور انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ ہماری آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے اور ذاتی مسائل کی وجہ سے ہم وہ تبدیلی نہیں لا سکے جن کی توقع عوام کو تھی، اور آج حالات یہی بتا رہے ہیں کہ یحییٰ خان کی حکومت کے بعد پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے زیادہ نااہل اور ناکام ترین حکومت ہے۔ یحییٰ خان کی حکومت میں ہم مشرق پاکستان کو گئے اور بنگلہ دیش بن گیا، اور اس حکومت میں ہم مقبوضہ کشمیر کو گئے اور ریاست مقبوضہ کشمیر 5 اگست کے بعد، گزشتہ 5 اگست نہیں، 2019 کی 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر دنیا کے نقشے میں اب نہیں رہا اور وہ انڈیا کا حصہ بن گیا۔ عوام کے 730 دن ضائع کیے گئے اور ہر دن کی اپنی کہانی ہے۔ اچھی حکومت کیا ہوتی ہے، بری حکومت کیا ہے؟ میرے خیال میں کتابوں کی بجائے اور ماضی میں جانے کی بجائے اچھی حکومت وہی ہے جس کا تذکرہ جناب عمران خان صاحب حکومت میں آنے سے پہلے اپنی تقاریر میں کرتے تھے کہ اچھی حکومت کیا ہوتی ہے اور بری حکومت کیا ہے۔ بری حکومت وہی ہے جو خود اب کر رہے ہیں اور اس وقت موجود ہے، جس کے قول اور عمل میں تضاد ہے، اور ہر وہ کام جس کے نہ کرنے کا اعلان حکومت نے کیا تھا یہ حکومت کر رہی ہے، اور ہر وہ کام جس کے کرنے کا وعدہ اس حکومت نے عوام کے ساتھ کیا تھا وہ نہیں کر رہی ہے۔ اس حکومت نے خود ہی اعلان کیا تھا کہ ہم 3 مہینوں تک بیرونی دورے نہیں کریں گے، لیکن اپنی اس وعدے کو بھول گئے اور کر رہی ہے۔ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم خصوصی جہاز استعمال نہیں کریں گے۔ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم میرٹ کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم عوام کے ساتھ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم سرکاری اداروں کی نجکاری نہیں کریں گے، اور آپ کو یاد ہوگا جناب وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ سرکاری منصوبوں کا افتتاح ان محکموں کے سربراہان کریں گے، کوئی وزیر اس کا افتتاح نہیں کرے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ 2 دن قبل خود جناب وزیر اعظم صاحب نے پشاور میں ایک نامکمل منصوبے کا افتتاح کیا، اور وہ بھول گئے تھے کہ ایک تو یہ منصوبہ بھی نامکمل ہے، اور دوسرا خود ہی بار بار کہہ چکے تھے کہ کسی وزیر اعظم کا یا وزیر کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سرکاری منصوبوں کا افتتاح خود کرے، یہ کام محکموں کے سربراہان کا ہے۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ حکومت بھی محسوس کرتی ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، اور جب بھی کوئی حکومت محسوس کرے کہ وہ جلدی میں ہے یا آخری وقت آنے والا ہے تو جلدی میں
یا تو اعلانات کرتے ہیں تاکہ بعد میں بتائیں کہ ہم تو کرنے والے تھے لیکن ہمیں موقع نہیں ملا، اور یا نامکمل منصوبوں کے افتتاح کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم IMF سے قرضی نہیں لیں گے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ حکومتوں کے مقابلے میں اس حکومت نے سب سے زیادہ قرضے لیے، اور موجودہ اور آئندہ نسلوں پر قرضوں کا ایک ایسا کوہ حمالیہ انہوں نے تعمیر کیا کہ جن کو گرانے اور اٹھانے اور ہٹانے کے لیے معلوم نہیں ہماری قوم کو کیا کیا قربانی دینے پڑیں گے۔ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم نظام کو، حکومت کو آرڈیننس کے ذریعے نہیں چلائیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے اس پورے عرصے میں 29 بل پاس کیے ہیں اور 31 آرڈیننس صدر پاکستان نے لائے ہیں اور حکومت نے منظور کیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس حکومت نے اعلان کیا تھا اور بار بار کیا تھا کہ ہم مختصر کابینہ رکھیں گے، زیادہ لوگ اس میں نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت 50 سے زیادہ وزراء اور مشیر موجود ہے، اور ان میں سے آدھے ایسے مشیر ہیں جو ڈبل شہریت کے حامل ہیں، جو کسی ادارے کے سامنے، قومی اسمبلی کے سامنے، عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اور جیسے کوئی مشیر فارغ ہوتا ہے اپنا بریف کیس اٹھا کر واپس برطانیہ یا امریکہ یا جہاں سے وہ تشریف لائے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں اور عوام کو اور ملک کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے بالکل بجا طور پر فرمایا ہے، اور سپریم کورٹ سے یہی توقع ہے کہ وہ عوام کی صحیح رہنمائی کرے۔ چیف جسٹس نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار فرمایا ہے کہ مافیاز ہماری حکومت میں حکومت کو پالتے ہیں، یعنی مافیاز ہے جو حکومت کی پرورش کرتی ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہی مافیاز ہے کہ پہلے اپنی جہاز استعمال، اپنے پیسہ استعمال کرتے ہیں اور ایک لحاظ سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور جب ان کی من پسند پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو پھر اپنے 1 روپیہ کو 100 اور 100 کو 1000 اور 1000 کو لاکھ اور لاکھ کو کروڑ اور کروڑ کو 100 کروڑ اور 1 کروڑ کو ارب ہاں میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس لیے سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نے فرمایا ہے، میری بات نہیں ہے، کہ اب بھی یہ حکومت مافیاز نے یرغمال بنایا ہے۔ آٹا مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، چینی مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، پٹرول مافیا ہے، ظالم اشرفیہ خود ایک مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، اور یہ بات گاہے بگاہے خود جناب وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ مافیا اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہمیں آگے جانے نہیں دیتا، اور یہ بات صحیح ہے، اس لیے کہ جب خود وزیر اعظم کے دائیں بائیں مافیاز موجود ہوں، ان کے نمائندے موجود ہوں، اور جب کمیشن بنائے جاتے ہیں پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح چینی سکینڈل کے آنے کے بعد اور کمیشن کی رپورٹ کے آنے کے بعد ان مافیاز کو ایک محفوظ راستہ دیا گیا باہر جانے کے لیے، اور اس لیے اب مافیا ہے جو چاروں طرف موجود ہے اور عوام کو نچوڑا جاتا ہے، اور اس مافیاز کے بینک اکاؤنٹ میں، ان کے کارخانوں میں، ان کے شوگر مل میں، ان کے پراپرٹیز میں، ان کے باہر کے اکاؤنٹ میں پیسوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور اگر غربت میں اضافہ ہے تو غریب آدمی کے مالی حالت میں، اور جو غریب تھے مزید غریب تر ہو گئے، اور پاکستان اب ایسا ملک بن گیا ہے جہاں غریب کے گھر غریب ہی پیدا ہوتا ہے، اور جو یہ بڑے لوگ ہیں، VIP لوگ ہیں، چاروں طرف سے ان کے وارث نیارے ہیں، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ ماشاء اللہ کا دور ہو تو بھی ان لوگوں کے وارث نیارے ہوتے ہیں، اور نام نہاد جمہوری دور ہو تو بھی ان لوگوں کے وارث نیارے ہوتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد آپ کا مستقبل بھی تباہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا تھا نا کہ ہم قرضے نہیں لیں گے،
لیکن ان کے اپنے فگرز ہے، جو ان کے اپنے شماریات کا محکمہ ہے کہ 2018 میں پاکستانی قوم پر 29,000 ارب کا قرضہ تھا، لیکن اس حکومت کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے بہت قلیل عرصے میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ اور پرویز مشرف کے مقابلے میں زیادہ قرض لیے، اور اب پاکستان پر 43,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھا ہے۔ اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ جو سود آپ ادا کرتے ہیں یہ آپ کہاں سے دیں گے، اس لیے کہ ہمارا بجٹ دنیا کا عجیب بجٹ ہے کہ جس میں ترقیاتی بجٹ سے بھی زیادہ بجٹ میں پیسہ رکھا جاتا ہے سود کی ادائیگی کے لیے۔ تو جب ہم پوچھتے ہیں کہ سود کے لیے آپ کہاں سے پیسہ لائیں گے، کہتے ہیں کہ اس کے لیے پھر ہم مزید قرضہ لیں گے اور پھر اس کے لیے مزید قرضہ لیں گے۔ اس لیے آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے گزشتہ جو 2 سال گزر گئے، مسلسل ترقی کا جو پہیہ ہے وہ الٹا گھوم رہا ہے، اور اس حکومت کے آنے سے قبل شرعی نمو 5.8% تھا، اور اب یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں شرعی ترقی، شرعی نمو وہ 0.45% ہو گیا، یعنی مائنس میں چلا گیا۔ اور اب میں اپنی قوم کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جس ملک افغانستان میں جنگ ہے ان کی کرنسی ہم سے بہتر ہے، جہاں سب سے زیادہ غربت تھی بنگلہ دیش، ان کی کرنسی ہماری بنسبت بہتر ہے۔ بھوٹان کی کرنسی، نیپال کی کرنسی، سری لنکا کی کرنسی، ان میں سے بعض تو ایسے ممالک ہیں جس کی آبادی بھی کراچی سے کم ہے، لیکن پاکستان کی کرنسی اس حکومت کے دور میں وہ گر گئی، اور ڈالر اس حکومت کے آنے سے قبل 104 روپیہ تھا، اور اب مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت $1 168 روپیہ ہو گیا ہے۔ نہ یہاں پہ کوئی جنگ آیا، اور یہ وہ فگر ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سے قبل کا یہ معاملہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ساری دنیا میں کرونا وائرس نے ایک تباہی مچائی ہے، لیکن اس حکومت کی خوش قسمتی دیکھیں کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے ہماری حکومت کو IMF نے بھی سہولت دی کہ قرضے ریشیڈول کے، G20 ممالک نے بھی، چائنا نے بھی، اور بہت سارے اور قرضے ملے ہیں۔ لیکن حکومت کے سنگ دلی دیکھیے کہ کل ہمارے بھائی مشتاق بھائی نے سینٹ میں سوال کیا تھا کہ آپ کو جو کرونا وائرس کے وبا کے نام پر عوام کے لیے باہر سے پیسہ لایا تھا اور لوگوں نے دیا تھا، آپ نے وہ پیسہ کہاں استعمال کیا؟ تو اندازہ کر لے کہ 13% ان میں سے انہوں نے کرونا وائرس کے متاثرین کو دیے، اور باقی سارا پیسہ انہوں نے بجٹ کا حصہ بنایا۔ تو یہ پیسہ باہر کے ممالک نے ہمارے عوام کو دیا کہ جو کرونا وائرس سے متاثر ہو گئے ہیں، لیکن وہ پیسہ بھی یہ حکومت ہڑپ کر گئی جو باہر کی دنیا نے یہاں کے غریبوں کو، بیماروں کو، جو کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہو گئے ان کو دیا ہے، وہ پیسہ بھی ان تک نہیں پہنچایا۔ ہم نے دیکھا کہ اس دوران سارے دنیا میں حکومتوں نے اپنے عوام کو ریلیف دی ہے۔ میرا ایک پاکستانی دوست ہے آسٹریلیا میں، وہ ایک پمپ چلاتا ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ تو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کا پمپ ادھر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کرونا وائرس کی وجہ سے پمپ بند کیا ہے، لیکن حکومت نے آ کر ہم سے پوچھا کہ آپ مہینے میں کتنا کماتے ہیں؟ ہم نے اپنی ریکارڈ کی روشنی میں ان کو فگر بتایا۔ اس نے کہا کہ یہ منافع آپ لے لیں اور یہ پمپ بند رکھے جب تک ہم آپ کو اجازت نہیں دے۔ لیکن واحد ہماری حکومت ہے کہ اس دوران انہوں نے اشیاء اور ضرورت کی چیزوں میں کی قیمتوں میں بے انتہا اضافہ کیا۔ سب سے ضروری کام، ضروری چیز وہ ایک انسان کے لیے کھانے پینے کے بعد وہ دوائی ہے جس کو آپ کل کے لیے ملتوی نہیں کر سکتے، لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد 6 بار
دوائی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور بعض دوائی ایسی ہیں جس کی قیمتوں میں جو بہت ہی شدید ضرورت کی دوائی ہیں، ہر انسان کو اس دوائی کی ضرورت ہے، 500% اضافہ کیا ہے، اور اوسطاً دوائی کی قیمتوں میں اس حکومت کے آنے کے بعد 200% اضافہ ہوا ہے۔ چینی کی قیمت اس حکومت کے آنے سے قبل 57 روپیہ فی کلو، میں اس لیے چینی کی بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے وی آئی پی یہ حساب نہیں کرتا ہے، ان کے ساتھ پیسہ زیادہ ہے، لیکن ہم غریب لوگوں کے لیے چینی کے 1 کلو کی قیمت میں 1 روپیہ اضافہ بھی بڑی بات ہے، لیکن 57 روپیہ فی کلو سے قیمت میں اضافہ ہوا، اور کل پشاور میں 110 روپیہ فی کلو چینی فروخت ہوتا تھا۔ آٹا کس کی ضرورت نہیں ہے؟ غریب آدمی اور ہر انسان کی ضرورت وہ روٹی ہے، لیکن آٹا کی قیمت میں فی کلو 35 روپیہ سے بڑھ کر 70 تک پہنچ گیا۔ اس طرح دالوں کی قیمتوں میں 30% اضافہ ہوا، اور جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے سونا۔ سونا کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا؟ آج کے دن میں 1,20,000 روپیہ سونے کے 1 تولے کی قیمت ہے، جبکہ اس حکومت کے آنے سے قبل 55,000 57,000 58,000 فی تولہ تھا۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور وہ کیا کریں گے؟ آپ میں سے جی دیکھیے سارے صحافی ایسے ہیں جو اس انتظار میں تھے کہ تبدیلی آئے گی تو ہمارے لیے شادی کرنا آسان ہوگا، اور سچی بات یہ ہے میرے بہت سارے ایسے دوست ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ تبدیلی کی شوق میں ہم نے انتظار کیا، اور والدین کو یہی پیغام دیا کہ ہم بعد میں شادی کریں گے، پہلے ہم تبدیلی کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آ کر لاجز میں ہمارے کمروں میں آتے ہیں، روتے ہیں کہ بابا اب ہم کیا کریں۔ سونے کی قیمت تو اب 1,20,000 روپیہ تک پہنچ گیا ہے۔ محترم صحافی حضرات، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے پٹرول کو دیکھیے، عالمی منڈی میں پٹرول سستا، اور پانی کی طرف جب بہنے لگا تو بھی ہماری حکومت نے وہ جو سستا پٹرول اس کو مل رہا تھا اس کا منافع، اس کا فائدہ عوام کو نہیں دیا، اور 3 بار پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ اب ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، پٹرول کی قیمت میں اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، اور فی لیٹر 50 روپیہ اضافہ۔ اب اندازہ کرے، عام آدمی سوچتا ہے کہ شاید یہ پٹرول ہے ہی مہنگا چیز، نہیں، یہ 51 روپے پہ بھی ملتا ہے اور اس سے بھی سستا ملتا ہے، لیکن اتنا زیادہ ٹیکس فی لیٹر یہ حکومت آپ سے لے لیتی ہے کہ اب پٹرول بھی آپ کو فی لیٹر 100 روپیہ میں ملتا ہے۔ روپے کی قیمت میں کمی آئی، اعلان کیا گیا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم ٹیکسز کے جو جمع کرنے کا نظام ہے اس کو بہتر بنائیں گے اور نیٹ ورک کو وسیع کریں گے۔ خود ہی اعلان کیا تھا کہ ہم 5,555 ارب روپیہ جمع کریں گے۔ 5,555 ارب روپیہ کیا جمع کرنے تھے؟ 1,500 ارب روپیہ شارٹ فال۔ لیکن اس سے بھی آگے لطیفہ یہی ہے کہ وہ جس کو لایا تھا اور جس کے بارے میں اعلانات کیے گئے تھے کہ یہ ہمارا بالکل سقراط ہے، وہ سقراط ہی بھاگ گیا، شبر زیدی صاحب، اور اب جو لایا ہے وہ بھی 4 مہینوں کے لیے عارضی بنیادوں پر۔ تو سارا نظام اس حکومت کا اڈہاک بنیاد پر چلتا ہے۔ شرح مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور اب دیکھتے ہیں کہ جو سودی نظام ہے اس میں اور اضافہ کیا گیا۔ شرعی سود اس حکومت کے آنے سے قبل وہ 5%، پھر یہ 13% پر لے گئی، پھر واپس کم کر گیا، لیکن جماعت اسلامی کی طرف سے ہم سودی نظام جو اس وقت ملک میں موجود ہے، وفاقی شرعی عدالت میں کیس چلا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ دلائل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ، سود کرنا اعلان جنگ ہے۔ خود ہمارے آئین کا یہ تقاضا ہے، آئین کا آرٹیکل 38 کا یہ تقاضا ہے کہ سودی نظام یہاں نہیں ہوگا، ربا نہیں ہوگا۔ لیکن میں عوام کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پیپل پارٹی کے دور میں، مسلم لیگ کے دور میں اور اس حکومت کے دور میں ایک ہی پینل ہے جو ہمارے مقابلے میں
سودی نظام کے دفاع کے لیے عدالت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور یہی دلائل دیتے ہیں کہ سود کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا. تو خدا کا خوف کرے، اب تو یورپی ممالک میں بھی سود ختم ہو رہا ہے، اب تو جاپان جیسے ملک میں بھی وہ شرعی سود صفر آ گیا ہے. وہ جو ترقی یافتہ ممالک ہے اس میں بھی شرعی سود میں اتنے کمی آئی ہیں کہ برائے نام رہ گیا ہے. لیکن ہمارا نظام اور ہماری حکومت ہے جو دن رات اللہ اور رسول کا نام بھی لیتی ہے، لیکن انہوں نے سودی نظام کو اور مستحکم کیا. محترم صاحب حضرات، میں اگر امن و امان پہ بات کروں تو سچی بات یہی ہے کہ اس وقت جرائم میں اضافہ ہوا ہے. پرانی حکومتوں میں کرپشن پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، لوگ جائز کام کے لیے رشوت دیتے تھے، لیکن اس حکومت میں کرپشن میں اتنا اضافہ ہوا کہ ناجائز کام کے لیے بھی اور ناجائز کام کے لیے بھی دونوں کے لیے اب لوگ رشوت دینے پر مجبور ہے اور رشوت میں اضافہ ہوا. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم سیاست سے پاک کریں گے پولیس کو، غیر سیاسی پولیس کا نظام ہوگا. لیکن یہ کیسے غیر سیاسی پولیس کا نظام ہے؟ 4 بار تو خود پنجاب میں آئی جی پی کو تبدیل کیا، 4 بار کو انہوں نے چیف سیکرٹری کو تبدیل کیا، اور ملک کا سب سے بڑا صوبہ اس وقت بالکل اناڑیوں کے حوالے کیا ہے، جس کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کیسی چلائی جاتی ہے. حکومت صرف بیوروکریسی کو صبح اور شام تبدیل کرنے پہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے. آپ کے ساتھ ویژن نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی پروگرام نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جرائم میں اضافہ ہوا. کراچی میں بھی جرائم، بلوچستان میں بھی جرائم، اور اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہے؟ ساہیوال کا واقعہ ہوا اور آپ کے علم میں ہے کہ بچوں کے سامنے والدین کو قتل کیا گیا اور ان کے مجرم کو سزا نہیں ملی. کل ہی کا واقعہ ہے کہ کس طرح والدین کے سامنے حیات اللہ بلوچ بلوچستان میں قتل کیے گئے. سچی بات یہ ہے کہ ایک انسان جو ضمیر رکھتا ہو ان تصاویر کو آدمی نہیں دیکھ سکتے ہیں، جس طرح حیات اللہ بلوچ کے ساتھ ہوا. نقیب اللہ شہید کیے گئے، اور جو اس پہ پکڑا گیا، سب لوگ کہتے ہیں کہ 400 سے زیادہ جرائم میں ملوث ہے. لیکن کیا آپ نے کبھی سنا کہ ان کو بھی سزا ہوئی؟ لیکن جب بھی وہ عدالت میں آتے تھے پروٹوکول کے ساتھ آتے تھے، اعتماد کے ساتھ آتے تھے. تو یہ ایک ایسا عجیب ملک ہے کہ جس میں عدالت بھی ایک کمزور کے لیے اتنا ہی طاقتور ہے، لیکن طاقتور کے سامنے عدالت بھی کمزور ہے. اور جو ریفارمز کے وعدے کیے گئے کہ ہم پولیس ریفارمز کریں گے، ہم جوڈیشری کی ریفارم، ہم زرعی ریفارم، ہم ہیلتھ میں ریفارم، ہم ایجوکیشن میں ریفارم، اب 2 سال گزرنے کے بعد ہمیں بتائیں ایک رتی کا کام نہیں ہوا ریفارمز کے حوالے سے، نہ اس کے لیے کوئی قانون سازی ہوئی ہے. اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو خارجہ پالیسی ہے اس وقت ایک تماشا بن گئی ہے. خارجہ پالیسی ہمارا اس وقت ایک تماشا ہے. خارجہ پالیسی کا بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ آپ کے دوستوں میں اضافہ ہو جائے اور آپ کی دشمنوں میں کمی ہو جائے. اس وقت ہمارے مخالفین میں اضافہ ہو رہا ہے. 2 سالوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی OIC کا اجلاس بلایا جائے. تو باہر کی دنیا کی تو بات اور ہے، خود ہم اپنے اسلامی ممالک کا ایک اجلاس تک کشمیر کے موضوع پر نہیں بلا سکے. یہاں آ کر سعودی عرب کے فرمان روا اور حکمران نے اعلان کیا تھا کہ میں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر ہوں. اب ہمارے وزیر خارجہ کے بیان کی وجہ سے آرمی چیف کو سعودی عرب جانا پڑا. ہمارے وزراء کے بیانات کی وجہ سے آرمی چیف کو چائنا جانا پڑا اور ان کو دوبارہ راضی کیا. ہمارا حکمران جناب وزیر اعظم صاحب ایران گئے، اعتراف کیا، سلطانی گواہی دی کہ ایران پہ جو حملے ہوتے ہیں وہ ہماری زمین کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے ہوتے ہیں. ہمارا وزیر اعظم امریکہ گیا، اعلان کیا کہ اسامہ بن لادن کو تو ہمارے اداروں نے پالا تھا، ان کی نگرانی میں سب کچھ کر رہا تھا. یہ ہمارے خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے
کہ آج مودی جو بچر ہے، جو ایک قصائی ہے، جو ایک قاتل ہے، جس کے لیے یورپ کے ایئرپورٹ کے دروازے بند تھے، آج وہ ہیرو بن گیا ہے۔ آج خود اسلامی دنیا نے ان کو بڑے بڑے اعزازات سے نوازا ہے۔ یہ کس کے خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے؟ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ہمارا بہت پکا دوست تھا اردوغان، اس کو ناراض کیا گیا۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے مہاتیر محمد، ان کے رویوں سے وہ ناراض ہو گئے۔ ان کے رویوں سے آپ سعودی عرب کے ساتھ فاصلے پیدا ہو گئے، اور آرمی چیف کو بار بار کہیں ادھر جانا پڑتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں، کبھی ادھر جانا پڑتا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور اب تو یہ حالت ہے کہ وزیر خارجہ خود بیانات دیتے ہیں کہ میں نے کسی کو تپڑ نہیں ماری ہے، اور جب آدمی وضاحت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ تو کیا بنے گا اس ملک کا؟ آپ سب کو خود ہی سوچنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کے لاک ڈاؤن کے 380 دن ہو گئے ہیں۔ روزانہ ہزاروں لوگ بسیں بھر بھر کر انڈیا سے کشمیر آتے ہیں، اور جس طرح فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں نے قبضہ کیا، وہاں زمینیں لے کر، خرید کر، فروخت کر، وہاں لوگوں سے لے کر، یا وہاں کے مقامی آبادی کو وہاں سے نکال کر، وہی طریقہ ہندو برہمن اور ہندو سامراج نے کشمیر کے ساتھ شروع کیا ہے۔ لیکن ہماری حکومت بیانات کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہی ہے۔ کشمیری کچھ اور مانگ رہے ہیں، اور ہماری حکومت نے 5 اگست سے 2 دن قبل ان کے زخموں پر اور نمک پاشی کرنے کے لیے کشمیر ہائی وے کا نام بھی تبدیل کیا اور سری نگر ہائی وے رکھ دیا۔ جس حال میں آپ لوگ موجود ہیں، اس میں حریت کے تمام رہنما میرے پاس آئے تھے، اور یہ درخواست کی تھی کہ حکومت کو درخواست کر لے، حکومت کو راضی کر لے کہ ہمارے کشمیر کا نام جو ایک سڑک کے ساتھ ہمارے ایک یادگار ہے، کشمیر کے ساتھ ہماری محبت ہے، جذباتی وابستگی ہے، اس کو دوبارہ بحال کرے۔ سری نگر کی بجائے ہمارا تعلق اور پہچان اور ہماری محبتوں کا داستان اور قربانیوں کا ایک داستان کشمیر ہے، لیکن ہماری حکومت نے کشمیر کا نام ہی ختم کر دیا تاکہ ذکر ہی یہاں ختم ہو جائے، اور اس وقت پاکستان بالکل خارج محاذ پر بھی آئسولیشن کا شکار ہو گیا ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، ایک حکومت کا بنیادی کام یہی ہے کہ قانون سازی ہو جائے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری حکومت نے ان 2 سالوں میں کوئی قانون سازی نہیں کی۔ جو 29 بل پاس کیے ہیں اس میں بھی اب دیکھیں کہ 12 بل وہ ایف اے ٹی ایف کے دباؤ پر انہوں نے پاس کروائے، اور جب ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا فائدہ عوام کو کیا ہے، جواب یہی دیتا ہے کہ باہر سے ہمارے اوپر بڑا دباؤ ہے۔ تو کیا ہم اس لیے ان اسمبلیوں میں موجود ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے مفادات کے لیے اور ورلڈ بینک کے مفادات کے لیے کام کریں گے؟ اس اسمبلی میں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں عوامی مفادات کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ ہم نے کچھ بل پیش کیے، پاس کیے سینٹ میں، لیکن جوائنٹ سیشن میں اب تک وہ نہیں لائے گئے، اس لیے کہ وہ عوام کے مفادات کے لیے ہم نے وہ بل لائے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں اس حکومت نے میڈیا پر جس طرح پابندی لگائی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مارشل لا کے زمانے میں بھی صحافیوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوا جس طرح اس حکومت کے ساتھ ہوا ہے۔ مرد تو کیا، جو خاتون صحافی اس حکومت پر کوئی تبصرہ کرتی ہے یا سچ لکھتی ہے یا سچ بولتی ہے تو ان کی ذاتی زندگی کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور 30 ایسے خواتین ہمارے بہنوں نے ایک مشترکہ سٹیٹمنٹ دیا ہے جو صحافی ہے، جن کا تعلق صحافت کے ساتھ ہے، کہ اب تو ہم بھی غیر محفوظ ہیں۔ ہمارے ایک بہت اہم اور ذمہ دار میڈیا کے پرسن جناب شکیل صاحب ایک طویل عرصے سے جیل میں ہیں، قید میں ہیں، میر شکیل الرحمان۔
اور اب تک حکومت یہ بات نہیں بتا سکی کہ میر شکیل الرحمان کو آخر کیوں جیل میں ڈالا گیا ہے، اور 34 سال پرانا کیس، اس کے بارے میں اب تک ہی حکومت ثابت نہیں کر سکی۔ ملک کے اندر بھی اور بین الاقوامی اداروں نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، اور جو اینکر چینل پہ آ کر اس حکومت کے بارے میں کوئی حق بات کرتا ہے اس کو مطیع اللہ جان کی طرح اٹھایا جاتا ہے اور اس کو دمکایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک دہشت گردی ہے جس میں یہ حکومت انوالو ہے، جس کے ہم مذمت کرتے ہیں، اور یہ ہمیں ناقابل قبول ہے۔ اب میں وہ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ مجھے بتائیں کہ جو 1 کروڑ نوجوانوں کو روزگار دینے کا اعلان کیا، اب خود حکومت کہتی ہے کہ 30 لاکھ بے روزگاروں میں اضافہ ہوا، اور آئندہ 2 سال تک بھی اس طرح کوئی توقع نہیں ہے۔ جو اعلان کیا تھا کہ ہم 50 لاکھ بے گھر لوگوں کو گھر دیں گے 2 سالوں میں، غریب آدمی بھی ایک جھونپڑی تو بنا سکتا ہے نا، حکومت ایک گھر بھی نہیں بنا سکی کہ وہ کسی غریب آدمی کو دے دے، اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت نے 2 سال عوام کے ضائع کیے۔ اور جناب عمران خان صاحب نے جو بار بار اعلان کیا تھا کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، عوام کے سامنے سچ بولیں گے، مجھے افسوس ہے کہ وہ سچ نہیں بول سکے، اور اب بھی وہ وہی سہارا لیتے ہیں جعلی اعلانات کا، جعلی اقدامات کا، جس کا سہارا لے کر پرانے لوگ حکومت کرتے ہیں۔ اب میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حل کیا ہے۔ میری اپنی دانش میں یہ حکومت نئی حکومت نہیں ہے، یہ پیپل پارٹی پرویز مشرف اور مسلم لیگ کی حکومتوں کا تسلسل ہے۔ خارجہ پالیسی ایک ہے، داخلہ پالیسی ایک ہے، اور تعلیمی پالیسی ایک ہے، صحت کی پالیسی ایک ہے، زرعی پالیسی ایک ہے، اور اس لیے پرانی حکومتیں بھی ورلڈ بینک اور IMF کی طرف دیکھتی تھی، اور یہ حکومت بھی انہی دروازوں کا فقیر ہے، اور انہی دروازوں پہ یہ حکومت ڈے ون سے نظر آ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ FATF کے دباؤ میں جب یہ حکومت قانون سازی کر رہی تھی تو ہمارا یہ خیال تھا، ہم نے اختلاف کیا کہ چلے اس حکومت کی اکثریت ہے، قانون تو یہ بنا سکیں گے، بل پاس کر سکیں گے، لیکن پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ضرور ہمارا ساتھ دے گی۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آخری لمحے تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسا اجلاس شروع ہوتا ہے پتہ نہیں کون سا اشارہ آتا ہے کہ بدل جاتے ہیں، اور بڑے خاموشی کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ اس پوری دورانیے میں انہوں نے فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کیا۔ کل جب ہم ایک بل میں تجویز ہم نے دی، ترامیم ہم نے پیش کی، تو میں نے پیپل پارٹی کے سب سے سینئر موسٹ جو بہت بڑے اچھے وکیل ہے فاروق نائب کے ساتھ شیئر کیا کہ ہم نے مل کر یہ ترامیم لانے ہیں۔ لیکن جب میں سینٹ میں کھڑا ہو گیا اپنی ترامیم کے لیے تو ہمارے محترم نہیں تھے، تو میں خود حیران ہوں کہ آخر اس پر کیا دباؤ ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے FATF کے حوالے سے جتنی بھی قانون سازی اب تک ہوئی ہے ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ کیا دباؤ ہے ان پر؟ ہمیں تو عوام کی نمائندگی کرنی ہے، لیکن ہمیں اس سے گلہ کرنے کی بجائے میں عوام سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ جو ظالم اشرفیہ نے تمہاری اوپر جو حکومت مسلط کی ہے، اس حکومت سے غریب آدمی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ یہ حکومت ماضی کی حکومتوں کی طرح ایک نظام کو چند دنوں کے لیے چلائیں گے، لیکن میں نے خود جناب ضیاء الحق صاحب کی آنکھوں میں ان کی آخری تقریر میں اور آنسو دیکھی تھی، اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکا۔ مجھے پرویز مشرف کے الفاظ یاد ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکا، اور یہ حکومت بھی آخری دنوں میں یہی کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ حال یہ ہے کہ اس حکومت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ آج کے دن تک مکمل طور پر ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ یہ حکومت کے ساتھ یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ہر مرحلے پر، ہر مرحلے میں ان کا ساتھ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے
اب تک ان کو سنبھالا دیا ہے، لیکن کیا 5 سال تک ان لوگوں کو اسی طرح انگلی سے پکڑ کر چلائیں گے؟ 2 سالوں میں تو ایک شیرخوار بچہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ معذور ہے، شاید سپریم کورٹ نے معذور کے لفظ پر پابندی لگائی ہے، تو میں کہوں گا کہ پولیو زدہ ہے، اس لیے یہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہو گئی۔ 2 سالوں میں حل کیا ہے۔ حل اس ملک میں ایک دیانتدار قیادت ہے۔ اس ملک کے لیے نظام موجود ہے، نظام مصطفیٰ، اور نظام مصطفیٰ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے۔ 1973 کے آئین میں وہ سارا سٹرکچر، وہ سارا نظام موجود ہے، لیکن 1973 کے آئین کے ساتھ بھی انصاف نہیں کیا گیا۔ اس کو بھی جہاں حکمرانوں کی اختیارات ہے تو اس کو تو خوب یوز کرتے ہیں، لیکن جہاں عوام کی حقوق کی بات ہے، عوام کو ریلیف کی بات ہے، پھر وہاں ہماری حکومتیں اندھے بہرے اور گنگے بن جاتے ہیں۔ میں عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اب سوچنے کا وقت ہے، اور اب آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ہمت کر کے اس ملک میں ایک حقیقی تبدیلی کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ میں بھول نہ جاؤں، ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی بڑی توقعات تھے، لیکن آج کے دن تک اوورسیز پاکستانی جس مشکل سے دوچار ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ پہلے وہ 50-60 ہزار روپے بیچتے تھے، مہینہ چلتا تھا، اب وہ 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے پر پھر بیچتے ہیں، لیکن گھر کے خرچے برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی سعودی عرب کی بات کروں کہ ہمارے مزدور بھائیوں کو سعودی حکومت نے 3 مہینوں کے لیے اقامہ مزید دیا تھا، اب 30 اگست تک وہ پیریڈ مکمل ہو رہا ہے اور یہ لوگ واپس نہیں جا سکتے۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے اوورسیز پاکستانیز بھی مشکل سے دوچار ہے، اس ملک میں بھی ہر غریب ایک مشکل سے دوچار ہے، اور یہ حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ اگر ان کے ساتھ دکھانے کی کوئی چیز ہوتی تو ان کو مسلسل پریس کانفرنسز میں آ کر چیخنے اور چلانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ عوام خود بولتے کہ یہ کام کیا ہے۔ سورج جب نکلتا ہے نا جی، لوگ دیکھتے ہیں، سورج یہ نہیں کہتا ہے کہ دیکھو مجھے، میں سورج ہوں۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ سورج ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ 14ویں کا چاند ہے اگر وہ نظر آ جائے۔ اگر اس حکومت کی کوئی کارکردگی ہوتی، ہر کوئی اعتراف کرتا، ہم خود بھی اعتراف کرتے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس حکومت نے عوام کے 730 دن ضائع کیے، جس پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جس طرح کہا کہ خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے، بالکل ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خارجہ پالیسی کے ساتھ ساتھ کشمیر کے معاملے کے اوپر اسلامی ممالک کی بھی بے حسی ہے؟ اس کو بھی آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں، جو اسرائیل کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور یمن اور عمان کے اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا، آرمی چیف کی آپ نے بات کی کہ وزیروں کے بیانوں کے اوپر آرمی چیف وزارت ادھر جا کے وضاحتیں دے رہے ہیں، کیا کسی اور ملک کے بھی وزیر آرمی چیف جو ہیں اس طرح وضاحتیں دیتے ہیں؟ اس کے اوپر بھی ذرا میں عرض کرتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے پر ہمیشہ اسلامی ممالک نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اب بھی سب سے زیادہ مؤثر بیان کشمیر کے حوالے سے تو ہمارے برادر ملک ترکی کا ہے، ہمارے برادر ملک ملیشیا کا ہے، ایران کا ایک کلیئر موقف ہے، خود سعودی عرب کا ہمیشہ کلیئر موقف رہا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے اس حکومت کے ہوتے ہوئے کہ کوشش کے باوجود OIC کا اجلاس تک نہیں بلا سکے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی اس وقت ناکامی سے دوچار ہے۔ صاحب یہ فرمائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ سب کچھ منفی ہے، بلیک ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، اب اگر اپوزیشن جو ہے وہ واقعی اکٹھی ہوتی ہے، جس طرح کہ نواز شریف صاحب نے گارنٹی بھی دے دی مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن واقعی اکٹھی ہوتی ہے، تو کیا ایوانوں میں ووٹ دینے کی حد تک جو ہے جماعت اسلامی اس اپوزیشن کا ساتھ دے گی؟ دیکھیں، میں کلیئر کرنا چاہوں کہ ایک تو
ایوان کے اندر تبدیلی کی جو بات ہے یہ عوام کے ساتھ ایک اور مذاق سمجھتا ہوں، اور مسئلے کا بالکل یہ حل نہیں ہے کہ کوئی چچا کی بجائے بھتیجا بیٹھ جائے اور ماموں کے بجائے بھانجا آ جائے اور بڑے بھائی کے بجائے چھوٹا بھائی بیٹھ جائے۔ اس لیے میں ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں ہوں، اور میں اس کو بھی عوام کے وسائل اور عوام کا وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھتا ہوں، اور ایک تماشا ہے جس میں عوام کو مصروف رکھا جاتا ہے۔ اپوزیشن کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک ہی نقطے پر ہمیں آپس میں ڈائیلاگ کرنا چاہیے اور حکومت کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ پاکستان میں شفاف الیکشن کیسے یقینی بنائے جائے، دھاندلی سے پاک الیکشن کیسے یقینی بنائے جائے۔ اس لیے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے اور لوگ روتے ہیں، یہ تو ہم نے انڈیا میں نہیں دیکھا، فرانس میں نہیں دیکھا، جرمنی میں نہیں دیکھا، ایران میں ہم نے نہیں دیکھا، الیکشن کے بعد کہ ہارنے والے یہ کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور جیتنے والے کہیں کہ نہیں ہوئی ہے۔ میں ایک ایسا جمہوری نظام چاہتا ہوں جس میں ہارنے والا مبارکباد دی جیتنے والے کو، اور جیتنے والا جو ہے وہ قانون کے مطابق چلے۔ لیکن پاکستان کے ہر الیکشن پر یہ الزام ہوتا ہے کہ اس میں چوری ہو جاتی ہے، دھاندلی ہو جاتی ہے۔ تو اب وقت ہے ہمارے ساتھ کہ ہم تمام سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کر پاکستان میں بہتر جمہوریت کے لیے ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنا لے۔ یہ اصل میں ہے آج کا موضوع۔ اسرائیل کو جو تسلیم کیا گیا اس کے حوالے سے پلیز بات کریں۔ سوال میرا اس طرح آپ نے فرمایا کہ اس حکومت نے 730 دن ضائع کیے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان 730 دنوں میں جو ہماری اپوزیشن ہے وہ بھی کرداروں میں بھی کردار ہے، کیونکہ اپوزیشن نے کیا ہے تو کیا کیا ہے، وہ 730 دن اس حکومت کو کیوں نہیں دیا اپوزیشن نے؟ یہ حکومت تو یہی تو کہتی ہے نا کہ اگر گزشتہ حکومت نے 5 سال ضائع کیے، اس سے پہلی حکومت نے 5 سال ضائع کیے، تو 730 دن ہم نے ضائع کیے، معاف فرمائیں۔ اس لیے میں پھر کہوں گا کہ موجودہ حکومت کوئی نئی حکومت نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تبدیلی والی سرکار ہے، تبدیلی والی سرکار نہیں ہے، یہ گزشتہ گلے سڑے نظام کا ایک تسلسل ہے، یہ ایک سٹیٹس کو ہے جو موجودہ صورت میں موجود ہے۔ سراج صاحب یہ کہا کہ موجودہ حکومت کے 2 سال میں کوئی ان کا ایک اچھا کام بتا سکتے ہیں، اور انہوں نے جو کشمیر کا نقشہ جاری کیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو نیا نقشہ بھائی اچھا کام کیا ہے؟ کوئی اچھا کام نہیں بھائی آپ کو معلوم ہے کوئی اچھا کام؟ پیارے بھائی آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو، آپ میں سے کسی کو معلوم ہو چلے، اس لیے ریسرچ کرنا پڑے گا کہ کیا اچھا کام ہوا ہے، ریسرچ کرنا پڑے۔ دیکھیے میں اپنی طرف سے آج کے پریس کانفرنس میں کوئی بات نہیں کی، کشمیر پر بات میں نے کی تو خود شیر مزاری صاحبہ نے بات کی ہے نا جی، کہ اس حکومت نے کشمیر کی پالیسی کو تباہ کیا۔ اگر میں نے معیشت پہ بات کی کہ انہوں نے تباہ کیا، تو یہ کیا نام ہے، اسد عمر صاحب فرماتے ہیں، شیخ رشید صاحب اعتراف کرتے ہیں، فواد چودھری صاحب اعتراف کرتے ہیں۔ آپ نے پوچھا کون سا اچھا کام، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھا کام یہی ہے کہ ان چاروں وزراء نے سچ بولا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اسرائیل کے حوالے سے کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے بات یہ کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اگر اسرائیل فلسطینیوں کو ہم کا حق دے دیتا ہے تو اس کے بعد ہم اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ کہیں پڑھی جو وزیر اعظم صاحب نے نوٹ کی؟ اس حوالے سے بتائیے گا، کیونکہ آپ نے کچھ دن پہلے اسرائیل کی مخالفت میں ایک ریلی بھی نکالی اور اس کی مذمت بھی کی۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ پاکستان کا تو ایک کلیئر موقف رہا ہے، تو اب جماعت اسلامی کا جو موقف ہے وہ بھی ذرا بتا دیں۔ دیکھیے میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا سٹیٹمنٹ ہے اس میں اسرائیل کے حوالے سے اگر مگر نہیں ہے، اس میں ان کا صاف ستھری بات ہے کہ اسرائیل کا وجود ہی ناجائز ہے، وہ غاصب ہے۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک ڈاکو آپ کے گھر پر حملہ کرے اور قبضہ کرے اور پھر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں کہ مجھے کچن میں رہنے دے اور مجھے ایک کمرہ میں رہنے دے تو باقی آپ کی حکومت جائز۔
डाकू है, उसको पूरा फ़लस्तीन छोड़ना पड़ेगा, उसकी वजूद ही नाजायज़ है। इसलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब से मैं अर्ज़ करूं कि अगर मगर ना करे इसराइल के हवाले से, साफ बात यह है कि जब तक फ़लस्तीनियों को अपना मुल्क नहीं मिलता और वो मुतमईन नहीं होते हैं, हम फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। सिराज साहब, एक सवाल प्लीज, जो यूएई ने एक्सेप्ट किया है इसराइल को, एक तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा, पहले भी सवाल हुआ था कि जो ओआईसी को अगर हम बुलाने में नाकाम हैं तो क्या तमाम तर दुनिया के ममालिक को, बिलखुसूस मुसलमान ममालिक को, क्या अपना हाल भी कश्मीर फ़लस्तीन का हाल दिखाई नहीं देता? और साथ में आर्मी चीफ एक ग्रेड 22 के मुलाजिम हैं, क्या ग्रेड 22 का कोई दूसरा मुलाजिम भी जाके बैरून ममालिक को तसल्लियाँ दे सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत के वज़रा के बयानात के ऊपर वो तफसीलात जारी करें? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं वैसे अर्ज़ करूं कि अगर वो मामले को बेहतर बना ले अच्छी बात है, बजाय इसकी कि और बिगड़ जाए। लेकिन अब तक तो मालूम नहीं हुआ कि मामला ठीक हो गया, वैसा ही पड़ा है। देखिए, जहाँ तक इसराइल का वजूद है ना, देखिए उसके पार्लियामेंट के दरवाज़े पे नक्शा है कि इसराइल का जो सरहद है वो नील से लेकर फ़ुरात तक है, दरियाई फ़ुरात तक। और आपका ये जो शाम, लबनान, इराक़ और आधा तुर्की, हत्ता कि हिजाज़, ये सारे उनके नक्शे में शामिल है। तो ये एक अजदहा मौजूद है, इसलिए अजदहा के साथ आप दोस्ती करेंगे तो भी आपके लिए तबाही है। अजदहा से बचने का एक ही तरीक़ा है कि उनका मुकाबला करें, और तब हम तमाम इस्लामी ममालिक से यही कहते हैं कि इसराइल के मुकाबले में एक हो जाओ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोगों का। आखिर हुकूमत की नाकामियों को एक एक करके गिनाया है और बताया है कि हुकूमत की ये नाकामी है, लेकिन अपोजिशन ने जब भी हुकूमत के खिलाफ कोई ब्लॉग बनाने की कोशिश की है तो जमात इस्लामी ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया है, और आवाम में एक तासुर दिया है कि जमात इस्लामी हमेशा रॉन्ग साइड पे जो है वो है। तो इस हवाले से क्या कहना है? देखिए, अपोजिशन ने अगर कोई क्लियर एजेंडे के साथ, और वो क्लियर एजेंडा इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम ही का एजेंडा है। जमात इस्लामी एक नज़रियाती जमात है, और जमात इस्लामी का क्लियर एजेंडा है कि यहाँ अफराद की हुकूमत नहीं, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। और जब हम आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं तो उसमें इस्लामी निज़ाम है। हमारा जो 73 का आइन है वो इस्लामी निज़ाम की ज़मानत है। लेकिन इन लोगों को तो बार बार अल्लाह ने मौका दिया, कितना बार और मौका दे दे। पीपल पार्टी को अल्लाह ने बार बार मौका दिया, मुस्लिम लीग को अल्लाह ने बार बार मौका दिया, परवेज़ मुशर्रफ को लंबा अरसा मिला। अगर ये लोग कुछ कर सकते तो करते, लेकिन नहीं कर सके। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपस में भारियाँ लेने के बजाय अब जमात इस्लामी को मौका मिलना चाहिए। पोजीशन की 2 साल कारकर्दगी में कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? पोजीशन के कारकर्दगी के साल में कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? 2 साल